وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایتی قابل قدر شرکائے مجلس، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات طیبات تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بہترین جماعت کا تعین فرمایا ہے کہ سب سے بہترین جماعت، افضل جماعت، عزت والی جماعت اللہ رب العزت کے ہاں کون سی ہے؟ ایک ہے ہمارا نقطہ نظر اور دوسرا ہے شریعت طیبہ کا نقطہ نظر۔ ہماری نظر کے اندر عزت والا وہ ہے جس کی برادری بڑی ہو، عزت والا وہ ہے بینک بیلنس بڑا ہو، عزت والا وہ ہے تجارت بڑی ہو، عزت والا وہ ہے جس کا دھڑا بڑا ہو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں عزت والا وہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس کے دل کے اندر نور ایمان موجود ہے اور جس کی زندگی کے اندر سنت مصطفیٰ موجود ہے۔ پروردگار عالم، یہ جو آپ کے ہاں قابل عزت لوگ ہیں، انہیں آپ بطور جزا دیں گے کیا؟ فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ
زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری، اللہ تعالی انہیں بطور جزا اور بدلہ جنت نہیں جنات عطا فرمائیں گے، جن کے اندر نہریں جاری ہیں، شرابن طہورا کی نہر، سلسبیل کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر۔ اللہ میاں یہ لوگ جنت کے اندر کتنا عرصہ رہیں گے؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا، جو ایک مرتبہ جنت میں پہنچ گیا پھر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قابل قدر دوستو، ایک ہے ہماری دنیاوی عزت، لیکن اگر نعوذ باللہ میدان قیامت کے اندر ہمیں یہ عزت نہ مل سکی تو دنیا کی عزت خاک برابر ہے۔ اصل عزت یہ ہے کہ میدان قیامت کے اندر انسان اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر جائے، کامیاب ہو کر جائے، اور اللہ کے ملائکہ آنے والوں کا استقبال کر رہے ہوں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جنہیں اللہ اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ غور فرمائے، زمین تانبے کی ہے، سورج سر پہ کھڑا ہے، لوگ اپنے عرق میں غرق ہیں، ہر طرف سے رب سلم سلم کی آواز ہے، خاوند بیوی کا نا آشنا، باپ بیٹے کا نا واقف، تعلق دار ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، لیکن اس میدان قیامت کے اندر 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ ہے کامیابی۔ پروردگار عالم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ماشاءاللہ بڑا پیارا مجمع، دانا مجمع، مگر سستی چھوڑیں، کاہلی چھوڑیں، نیند چھوڑیں، زبان کے تالے توڑ کے محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز کے ساتھ ایک مرتبہ بڑے پیار سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے، اچھے عمل کے معیار ہے سنت مصطفیٰ، یعنی ان کی زندگی سید الکونین کی سنت کے تابع۔ اللہ فرماتے اولئک ہم خیر البریہ، یہ ہے بہترین جماعت، عزت والی جماعت۔ اے میرا اللہ جناب بدلے میں دیں گے کیا؟ فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ ان کو جنات عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ میاں کتنے دن رہیں گے جنت کے اندر؟ غور کرنا، فرمائے خالدین فیہا ابدا، جو ایک
مرتبہ جنت میں چلا گیا پھر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو میرے اللہ کا قانون ہے کہ اللہ گنہگار کو پہلے لے جائے جہنم کے اندر، سزا دینے کے بعد پاک کر کے اللہ میاں اب جنت کا داخلہ دیں۔ لیکن یہ میرے رب کا قانون نہیں کہ پہلے اللہ جنت میں لے جائیں پھر جنت سے نکال کر نعوذ باللہ جہنم کا داخلہ دیں۔ غور کرنا سمجھانے کے لیے پھر عرض کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ اللہ گنہگار کو پہلے لے جائے جہنم کے اندر، پاک کر کے لے آئے جنت کے اندر، لیکن یہ قانون نہیں اللہ پہلے لے جائے جنت کے اندر نعوذ باللہ پھر لے جائے جہنم کے اندر۔ اگر یہ میری بات سمجھ آ گئی ہے اور آسان ہے، یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی، پھر یاد رکھیں آمنہ کے لال کا روضہ جنت ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت نہیں جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب جنت میں آمنہ کے لال آرام کر رہے ہیں، روضے والی جنت کے اندر ابو بکر سوئے ہوئے ہیں، روضے والی جنت کے اندر امیر عمر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، جو پہنچ گئے جنت میں نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابو بکر آج بھی جنتی، کل بھی جنتی، امیر عمر آج بھی جنتی، کل بھی جنتی، میرے آقا آج بھی جنت کے اندر محو خواب، کل بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ امام الانبیاء نے کامیاب لوگوں کے متعلق فرمایا سبعۃ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی میدان قیامت کے اندر اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ کیا خوش قسمت ہوں گے یار وہ لوگ۔ دنیا تڑپ رہی ہے، دنیا کانپ رہی ہے، دنیا نفسی نفسی کر رہی ہے، دنیا رب سلم سلم کر رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان 7 میں سے پہلا آدمی امام عادل، بادشاہ ہو عدل کرنے والا۔ اب لفظ ہے امام کا، یہ لفظ امام صدر سے لے کر ہمارے آخری حاکم تک بولا جائے گا۔ صدر ہے عدل کرتا ہے، وزیر اعظم ہے عدل کرتا ہے، گورنر ہے عدل کرتا ہے، ڈپٹی کمشنر ہے عدل کرتا ہے، اے سی ہے عدل کرتا ہے، ایس ایچ او ہے عدل کرتا ہے، تھانے کا محرر ہے عدل کرتا ہے۔ امام عادل وہ انسان جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے دنیا کے اندر، لیکن عہدے کے بعد پھر وہ انصاف کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے۔ اس امت کا سب سے بڑا عادل سید الکونین، امام الانبیاء، سرور دو عالم، روح دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور کے سامنے ایک کیس آیا چوری کا۔ اللہ تعالی کی قدرت کہ چوری کرنے والی عورت کا نام فاطمہ تھا۔ یہ فاطمہ حضور کی صاحبزادی نہیں، یہ فاطمہ حسنین کی والدہ نہیں، یہ فاطمہ حیدر قرار کی زوجہ نہیں، یہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار نہیں، نام فاطمہ ہے، یہ مخزومیہ قبیلے کی عورت ہے۔ چوری ہو گئی، گواہوں نے گواہی دی، اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔
بڑے قبیلے کی عورت ہے، علاقے کے سردار حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی، بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر ہاتھ کٹ گیا قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، آپ مہربانی کریں کوئی پیسے لے لیں، کوئی اور سزا دے دیں، یہ ہاتھ کاٹنے والا حکم نہ دیں، عیب لگ جائے گا۔ اب سنیے سید الکونین کی رحمت والے الفاظ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کو عرض کیا گیا، حضور چوری بے شک ثابت ہے، خاتون نے چوری کی ہے، لیکن کرم نوازی فرمائے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیں، کوئی اور حکم دے دیں۔ بڑی عورت ہے، بڑے خاندان کی خاتون ہے، قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ اب میرے محبوب کے رحمت والے انصاف والے جملے سنیے۔ فرمایا میری خدمت کے اندر سفارش کرنے والوں، سن لو سن لو سن لو، یہ تو مخزومیہ قبیلے کی عورت ہے، یہ تو مخزومیہ خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والی عورت ہے۔ لو سارقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی، ہاتھ کاٹنے والا محمد مصطفیٰ ہوتا۔ امام عادل، امام ہو عادل ہو۔ آج دنیا عدل فاروقی کا تذکرہ بطور مثال دیتی ہے۔ اگر کوئی اچھا آدمی آ جائے، اچھے کام کرنے والا، تو کیا کہا جاتا ہے؟ جی عدل فاروقی یاد آ گیا ہمیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا کہ پہلا آدمی جس کو اللہ اپنے عرش معلیٰ کے نیچے جگہ دیں گے، سائے کے نیچے، وہ ہے امام عادل۔ چلو دیکھو سی سارا امام ہی آگے آؤ صحیح۔ جگہ دے دو ایسی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ آج میں گلیدہ بیٹھا کوئی بندہ بھی لے جرا تقریر کرے، اللہ تو وہ بھیج دیتے۔ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ایک قلبی تعلق ہے، بھائیوں جیسا۔ ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں پورے تحصیل کے اے سی جو ہوئے، لیکن ہمارے ساتھ تعلق ہے بھائیوں جیسا۔ تشریف لے آئے ہیں، ہم انہیں اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اپنے موضوع کی طرف لوٹیے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش معلیٰ کے نیچے جگہ دیں گے، ان میں سے پہلا آدمی امام عادل، حاکم ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ نمبر 2، سید الکونین امام الانبیاء نے فرمایا رجل دعتہ امرأۃ، ایسا آدمی جسے کوئی عورت گناہ کی دعوت دے، کوئی عام گری پڑی عورت نہیں، بڑی منصب و جمال والی عورت، اعلی خاندان کی عورت، حسن و جمال کی پیکر عورت۔ فرمایا رجل دعتہ امرأۃ، وہ مرد جس کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دے، بڑے خاندان کی عورت، حسن و جمال کی مالک ہو۔ سنیے میرے آقا فرماتے ہیں لیکن یہ جواب میں کیا کہے انی اخاف اللہ، او خاتون میں گناہ کے قریب نہیں آتا، کل میں نے یہ چہرہ اللہ کے سامنے لے جانا ہے، میرے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ عنایت فرمائیں گے۔ میاں
ہاتھ پجدہ ہوئے تے بندہ گناہ نہ کرے، ایک کمال ہے۔ ہاتھ نہیں پجدہ، سر کم دے گوڑے جواب دے گن کی چیئے چ راشا ہے، ہاتھ دے اندر راشا ہے تے والا کہ میں گناہ کلو بچہ بیٹھا، اے گناہ دے کلو بچہ دا کمال کوئی نہیں۔ حسن و جمال دی پیکر زلیخا سامنے ہے، دروازے بند دن، دیکھن والا کوئی نہیں۔ انہو حضرت سیدنا یوسف حسن دی انتہا کھڑن تھے تے وہ عورت خود کھڑیا دیئے، اے یوسف آ میرا غلط ارادہ پورا کر، اے ہے مقام نبوت، مقام خوف خدا۔ حضرت ایک پاسے منہ پہر کے فرمائے نے کہ زلیخا میں ایک کام کرنا لگا کوئی نہیں۔ قابل قدر دوستو اٹھائیے سورت یوسف، دروازہ بند ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، حسن و جمال کی پیکر زلیخا سامنے، ادھر شباب و حسن کی انتہا جناب یوسف علیہ الصلاۃ و تسلیمات۔ عورت خود کہتی الفاظ قرآن کے ہیں، ہئی تلک یوسف آ میرا غلط ارادہ پورا کر۔ حضرت یوسف نے فرمایا معاذ اللہ، زلیخا میں اللہ کی پناہ کے اندر ہوں، میں یہ گناہ کرنے والا نہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے جب حضرت یوسف نے یہ جملے کہے، جلدی جلدی زلیخا نے سر کی اوڑھنی چادر اتاری، اس کا بت پڑا تھا سامنے، پتھر کا تراشا ہوا، اس کے منہ پہ دے دیا، ڈال دیا، کہنے لگی اب تو آ جا، شاید میرے محبوب سے شرم کر رہا ہو، اب تو میرا بت نہیں دیکھ رہا۔ بس یہ جملے کہنے تھے، غیرت نبوت جوش میں آئی، فرمایا زلیخا تیرا جو معبود ہے وہ کپڑے کے پار نہیں دیکھتا، جو میرا معبود ہے وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، نہ پہلے گناہ کے قریب آتا تھا نہ اب گناہ کے قریب آؤں گا۔ میرے آقا فرماتے رجلن، وہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جسے گناہ کی دعوت دی جائے لیکن وہ کہے انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، میں گناہ کے قریب نہیں آتا۔ آپ بھی ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں اللہ، اور ذوق سے اور شوق سے دل سے آواز آئے اللہ، میرے ساتھ مل کر کہیں اللہ 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 اپنے نام کی محبت نصیب فرمائے۔ یہ دوسرا آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ تیسرا آدمی سنیے، امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت شروع کر دی، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بے شود پرہیزگار۔ مولانا فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا شیوا، اور بڑھاپے کے اندر جب بھیڑیا کے دانت ہی ختم ہو جائیں، شکار کرنے کی طاقت نہ رہے، اب بیٹھ کر کہے میری شکار سے توبہ تو کیا توبہ کا مزہ۔ لیکن میرے پیارے توجہ میری طرف، یہ تو دنیا کی مثال ہے لیکن اللہ کا دروازہ کیسا ہے؟ 20 سال کے ہو آ جاؤ گناہ معاف، 50 سال عمر ہے دل میں توبہ کا خیال آیا آ جاؤ گناہ معاف، 70 سال عمر ہو گئی
آنے کا پروگرام بن گیا، خدا کے دروازے پر آ جاؤ قبولیت۔ جب میں نے کہا 70 سال 80 سال کا آدمی آئے، اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مجمع میں بیٹھے بوڑھے میرے بھائی کے دل میں، بزرگ کے دل میں خیال آیا، قریشی جی میری عمر تو 80 سال ہو گئی، ہاتھوں میں راشا، گھٹنے ٹخنے جواب دے گئے، کمر میری جھک گئی، کھانسی کا مریض ہوں، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، اگر میں اب اس حال میں اللہ کے دروازے پہ آؤں میرا اللہ مجھے بخش دے گا۔ میں کہتا ہوں میرا ویر، تجھے تو آج یہ خیال آیا، تیرے اللہ نے 1450 سال قبل تیرے محبوب پر قرآن کی شکل کے اندر ارشاد نازل فرمایا، فرمایا میرا محبوب قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ زندگی کے جس حال اور موڑ پر میرے دروازے پر آنے کا خیال آ جائے، آ جا، آنا تیرا کام ہے، بخش دینا اللہ کا کام ہے۔ یعنی اوپر سے آواز آتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، ہمارے آنے میں دیر لگ سکتی ہے، اللہ کے بخشنے کے اندر دیر نہیں لگ سکتی۔ تیسرا بندہ جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، کون؟ وہ نوجوان جس نے عبادت جوانی کے اندر شروع کر دی۔ پڑھ رہا تھا اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ، نہیں ہارون رشید، اورنگزیب نہیں، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ جو ایک نیک صالح بادشاہ تھے، ان کا ایک نوجوان بیٹا فقیر تھا، حالت فقر میں رہتا تھا، حالت زہد میں رہتا تھا، کپڑے پھٹے پرانے ہیں تو کوئی بات نہیں، اور کبھی کبھی اسی حال میں وہ ہارون رشید کی دربار میں بھی آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مشیروں کو صحیح گائیڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو 7 مشیر بیٹھے تھے انہوں نے ایک دن کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے پاس بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، علاقے کے سفراء بیٹھے ہوتے ہیں، یہ فقیر میلے کچیلے کپڑوں میں آ جاتا ہے، پھٹے پرانوں میں، آپ کے لیے بہت بڑی توہین کی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے، بادشاہ کا بیٹا ایسا ہوتا ہے، اسے روک دو نہ آیا کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے نے ایک دن بلایا اور کہا، بیٹا تیرے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر لوگ اعتراض کریں گے یا کرتے ہوں گے، آپ میرے پاس نہ آیا کریں، لوگ کیا کہیں گے کہ بادشاہ کا بیٹا ایسا ہوتا ہے۔ اب جواب سنیے، حضرت شیخ لکھتے ہیں مولانا زکریا، جب بادشاہ یہ بات کر بیٹھا تو اس بیٹے نے کہا، ہاں بابا جی، کبھی کبھی مجھے بھی اپنے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میرا اللہ کیا کہے گا کہ تیرا باپ اس طرح ہے۔ اللہ، کبھی کبھی مجھے بھی شرم آتی ہے کہ اللہ کیا کہیں گے، تیرا باپ اس طرح ہے۔ اور کہا کہ ابا جان، لوگوں کی جسموں پہ حکومت کرنا کمال نہیں، دل پہ حکومت کرنا کمال ہے۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ جو میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ سامنے بیٹھی تھی چڑیا، اور یہ فقیر ہارون رشید کا بیٹا اس چڑیا کو دیکھ کے کہتا ہے، چڑیا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اللہ کی اس محبت کا جو میرے دل کے اندر ہے، آ کے آ جا میرے ہاتھ پر۔ وہ اڑ کے اس فقیر کے ہاتھ پہ بیٹھ گئی۔ فرمایا، بابا جی اب آپ بھی ذرا بلائیں۔ اس نے کہا، بیٹا یہ تو میرے کہنے پر نہیں آتی۔ فرمایا، بس یہ ہے کمال، جسموں پر کمال حکومت کرنا کمال نہیں ہے، دلوں پر حکومت کرنا کمال ہے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ دل پہ حکومت کرتے ہیں۔
ہارون رشید بغداد کے ساتھ ایک مقام ہے رقہ، وہاں رات کو بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آواز اٹھی. سنیے، اچانک ایک آواز اٹھی. ہارون رشید کانپ گیا اور اپنی انٹیلیجنس کو بلایا اور کہا جاؤ پتہ کرو کیا ہوا. یا تو باہر سے کوئی قافلہ آیا ہے تجارت کا، لوگ اس کو لینے کے لیے پہنچے ہیں، اتنا شور مچ گیا، یا نعوذ باللہ کسی نے حملہ کر دیا، اتنا شور مچ گیا، جاؤ ذرا معلوم کر کے آؤ. ان کے کارندے گئے اور واپس آئے. انہوں نے کہا حضرت نہ قافلہ آیا ہے اور نہ کوئی حملہ ہوا ہے. تو ہارون رشید کہتے ہیں یہ شور کیا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں جو محدث وقت ہیں، انہیں چھینک آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے الحمدللہ. استقبال کرنے میں اتنی لوگ موجود تھے کہ انہوں نے کہا یرحمک اللہ، اس کا یہ شور اٹھا ہے جس سے آپ پریشان ہو گئے ہیں. تو ساتھ ملکہ زبیدہ بیٹھی تھی، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا بادشاہ تو بادشاہ نہیں، بادشاہ یہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا تیسرا آدمی اللہ تعالیٰ جسے اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، وہ نوجوان جس نے جوانی میں عبادت شروع کی. سنیے چوتھا شخص، میں ذرا جلدی کر رہا ہوں. فرمایا وہ دو آدمی جو محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آپس میں جھیڑا کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. محبت دنیاوی طمع کی خاطر نہیں. آج تو معاملہ بالکل عکس ہے، بالکل برعکس ہے. جب تک والد نے جائیداد بیٹے کے نام نہیں چڑھائی اعتدا باسئی ہیں. اے تک جوتیاں سیدھیاں کرو. شادی برادری جی وڈا بنا کے ابے سہی کو گھن ہوتے، جلے جائیداد نامے چڑھ گئی ہے ہونے بابو بن گئے یا ہونے وڈیرا بن گئے ہے جی. اب آخر ہوئی تو تیرا پوترے اڈے تو کئی دیہڑے اللہ آویا سارا میرے کو پہ تھیا تے جلے تی جائیداد نہیں چڑھی ابا سہی آخر میں کو خدمت دا موقع دیو میں تورا پوترا میرے کو رہے بنو. اگر آج مرید کا تعلق ہے پیر سے تو تعویذوں کی خاطر، دوست کا دوست کے ساتھ تعلق ہے کہ دنیاوی لالچ کی خاطر. میرے آقا فرماتے ہیں نا، وہ دو آدمی جن کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہے اور آپس کے اندر دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ یار تو نماز نہیں پڑھتا بس تیرا میرا آج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا تیرا میرا آج کے ساتھ کوئی تعلق، آج کے بعد کوئی تعلق نہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے عداوت رکھیں، یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے موجود ہوں گے. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا اور شخص رجل قلبہ معلق بالمسجد. سبحان اللہ، وہ آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ظہر پڑھی، دکان پہ کام کر رہا ہے، لیکن کئی مرتبہ گھڑی کو دیکھ چکا کہ کہیں عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے. اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہاتھ کار ول دل یار ول. ہاتھ دنیا کا کام کرتے رہیں، دل اللہ کی یاد کے اندر مصروف رہے. سید الکونین فرماتے ہیں رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے رحمت والے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. سارا کی میں دل جڑیا کرے الحمدللہ مسیحت نال. ساری مسیحت تاجہ اللہ سینہ فضل ہے. عام مسیحت امام صاحب شدہ بیٹھے
لوجی ازان آسی تے ہکڑ لکڑ بندہ آمن پوسی این سلام پھیرے اتنی بھی توفیق کوئی نہیں جو اللہ کو ہاتھ چاہ کے اڈوں تے منگو خدا کو دعا نہ دعا کو پہلے ویندہ کیا سارا دل اتنا الحمدللہ مسیح نال جڑیا ہویا ہے سچی گال ہے اپنی اپنی گال تے تساں سارے میرے بھیرائے وے کبڑی سو کہنا کبڑی پوسو تو آپس دی گال ہے جیڑا بندہ نماز دے بعد دعا نہیں منگدا تے ویندے نا میرے دل وچ اون شودے تے بڑا افسوس لگ دے اور دل آ دے ایک بد قسمت ہے جڑا ویندا پہ حضرت انس کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام الامام فی محرابہ جب امام محراب میں کھڑا ہوتا ہے وتواترت الصفوف صفیں سیدھی ہو جاتی ہیں سب سے پہلے اللہ کی رحمت امام پہ نازل ہوتی ہے پھر دائیں طرف والوں پر پھر بائیں طرف والوں پر پھر ساری جماعت پر اس کے بعد آقا فرماتے ہیں نادا مناد من السماء اللہ کا فرشتہ آواز دیتا ہے ربح فلان وخسر فلان فلاں بندہ کامیاب ہو گیا فلاں ناکام ہو گیا اب حضور کے لفظ سنیے لفظ حضور کے ہیں راوی حضرت انس ہے اور بیان کرنے والے پیران پیر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی فیض یزدانی رحمت اللہ علیہ ہے بڑے پیر فرماتے ہیں پھر حضور نے فرمایا فالرابح من یرفع یدیہ الی اللہ تعالی بعد الصلوات المکتوبات کامیاب تو وہ ہے جو فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے والخاسر من خرج من المسجد بلا دعائن حضور نے فرمایا بڑے گھاٹے اور نقصان میں ہے وہ آدمی جو مسجد سے بغیر دعا کے چلا گیا امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کوئی دعا کی تمیز نہیں میں جلدی جلدی اپنا موبائل نکالوں گا اور دیکھوں گا جس طرح موبائل پر ہمیں رپورٹ ملتی ہو کہ تیری نماز قبول ہے یا تیری نماز قبول نہیں فوراً دیکھا ہن دسو جیرا میرا پتر جیرا میرا بھیرا جیرا میرا بچہ فرض نماز سلام پھیر کے فوراً موبائل دو دے دا پہ نہ خیال ساری نماز ریا تا خدا دو ہو سی نا اپنے حال پہ رحم کرو سمجھے جب اللہ ہماری تمام تر گناہوں اور عیوبات کے باوجود اپنے دروازے پہ لے آتا ہے تو اس کے آنے کو غنیمت جانو 2 منٹ دے دیا کرو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا سید الکونین امام الانبیاء نے چھٹا آدمی بیان فرمایا کون غور کیجئے وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق یہ 5واں آدمی چھٹا آدمی رجل اس پر میں نوجوانوں کو خاص کر متوجہ کروں گا اور اپنے آپ کو بھی تلقین کروں گا میرے آقا نے فرمایا چھٹا آدمی جس کو اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے قیامت کے دن رجل ذکر اللہ خالیا جس نے اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کوئی دنیاوی تما نہیں نہ مقدمے کے ڈر کی وجہ سے نہ دکانداری میں گھاٹے کی فکر کی وجہ سے نہ رجل ذکر اللہ خالیا جس نے اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا اب ہوا کیا وفاضت عیناہ من خشیت اللہ اکیلے بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ اسے بھی قیامت کے دن اپنے عرش مولا کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے میں نے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں اور انہیں دیکھ کر دعا کرتا ہوں اللہ یہ کیفیت اس گناہگار کو بھی عطا کر اللہ یہ کیفیت آپ کو بھی عطا فرمائے دیکھے میں نے ایسے فقیر جو اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں آنکھوں میں آنسو کے نیر ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں میں ازل سے خستہ خراب ہوں
ہوں تو ازل سے پاک لطیف ہے، یہی رنگ دونوں کا تا ابد، میں جو ہوں سو ہوں تو جو ہے سو ہے، اور میرا عاجزی میں ذلیل رہنا، مصیبتوں کا شکار بھی تیری شان جل جلالہ، میں جو ہوں سو ہوں تو جو ہے سو ہے، یعنی یا اللہ میں مانگتے ہوئے اچھا لگتا ہوں، تو دیتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ ساتواں آدمی وہ ہے، حضور نے فرمایا جو اللہ کے نام پہ خیرات کرتا ہے، عبادت کرتا ہے چھپ کر، عبادت کرتا ہے چھپ کر۔ یہ مقام اللہ تعالی نصیب فرمائے کہ دل میں محض اللہ کی رضا ہو کہ دینے والا خدا اللہ ہی ہے، مجھے دینے والا، میں اس کے نام پہ دے رہا ہوں، کیا میں لوگوں کو دکھاتا پھروں۔ فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے نام پر دیتا ہے لیکن دیتا ہے اخفاء کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ تو آج کے درس کے اندر میں نے اللہ کے نبی کی حدیث مبارک سے 7 ایسے خوش قسمت لوگوں کا ذکر خیر کیا جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ دعا ہے اللہ وہ صفات اس گناہگار کے اندر بھی پیدا فرمائیں، اور اللہ یہ صفات آپ کے اندر بھی پیدا فرمائیں، آمین۔ دو لفظ آکسو